الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 28واں پارہ پڑھا ہے۔ اچھا، وہ کل آئس کریم آپ لوگ کو کھلا دی، آج خواتین کی باری ہے، آج وہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ ان میں کچھ پیسے ایک فرحان صاحب ہوتے ہیں یو کے سے، انہوں نے بھی بھیجے تھے۔ باقی ایک صاحب ہیں، انہوں نے امریکہ سے، فاروق مرزا صاحب، انہوں نے نہیں کہا کہ نام لیں، میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے نام دے رہا ہوں۔ انہوں نے آج رات 1 بجے اکرام کیا، جو لوگ درس میں شریک ہوتے ہیں، جو درس میں بیٹھتے ہیں، تو رات 1 بجے اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ جائے گا۔ کوئی وہی آئس کریم پان گٹکا ٹائپ کی کوئی چیز ہے، کھانا تو آپ لوگ ابھی کھا ہی لیں گے۔ مزے ہیں بھائی، میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں بھی وہاں بیٹھ جاؤں جا کے، ادھر کسی اور کا حوالے کرتا ہوں۔ اچھا بھائی، یہ سب سے پہلے میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، بدعت کہہ لیں کیا کہہ لیں، میں نے شروع کی، اس کے بعد وہ خاتون نے بھیجے، پھر اور بھیجے، پھر دوسرے ان کی دیکھا دیکھی، وہ فرحان صاحب ہیں یو کے میں، انہوں نے، تو اب امریکہ سے آ گیا۔ لیکن اب 1-2 راتیں رہ گئی، اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، پھر اگلے سال ملیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ ہاں، ہمارے بیان ہر اتوار کو بھی تو ہوتا ہے نا، ہر اتوار کو بھی تو ہوتا ہے، اس کے لیے پھر مشورہ کریں گے آپ سے۔ لیکن یہ فری پھوکٹ کی عادت پڑ جائے گی، لیکن کھانا نہیں ہے، آئس کریم چائے ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو آئس کریم کی عادت نہیں پڑتی، میرا خیال ہے کھانے کی فری پھوکٹ میں ہونا بہت خراب ہو جاتا ہے آدمی۔ اچھا بھائی، آج ہم نے 28واں پارہ پڑھا ہے، اور رمضان 2025، 1-2 جگہ میں نے کہیں رمضان 2026 کہہ دیا ہے، تو وہ اس کی کریکشن کر لیں، 25 چل رہا ہے، میں تھوڑا سا زیادہ فاسٹ چلنے لگا ہوں آج کل رمضان میں۔ بہت اہم پارہ ہے، بہت ساری صورتیں ہیں اس میں، اور ہر صورت اتنی اہم ہے کہ دل چاہتا ہے ہر ایک پر تفصیلی بیان ہو۔ سلیکٹڈ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، ان کے شوہر نے ان سے کہہ دیا، انتی علیہ کظہر امی۔ پہلے عربی میں نا اپنی ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دینے کو یہ سمجھتے تھے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو ان کے شوہر نے ایسا کہہ دیا، وہ سمجھی اب میں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اب تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ میں واقعہ جو سنا رہا ہوں اس سے کچھ اسباق ہیں، اس لیے میں یہ سنا رہا ہوں۔ تو وہ خاتون آسمان کی طرف دیکھتی، اللہ سے شکایت کرتی، اللہ سے دعا مانگتی، بار بار آتی رہیں، بالآخر آسمان سے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ وہ آیتیں کیا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ حضرت اسماء بنت خولہ تھی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ پھر اللہ نے احکام نازل کیے قرآن مجید کے، والذین یظاہرون من نسائہم، فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں۔ زہار کا مطلب ماں کے کسی مقدس عضو سے تشبیہ دیتے ہیں، تو اس سے وہ ان کی ماں نہیں بن جاتی، لیکن یہ برا قول ہے، تو اب اس برے قول کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے کہ فتحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کریں، یعنی شوہر بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک ایک غلام آزاد نہ کر دے۔ فمن لم یجد، اور اگر کسی کے پاس غلام نہیں ہے، فصیام شہرین متتابعین، تو زوجہ کے پاس جانے سے پہلے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے وہ۔ اور اگر بوڑھا ہے، کوئی روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو فاطعام 60 مسکینہ، تو 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے۔ اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مفتی کا کام کسی کی بیوی کو حلال یا حرام کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ اتھارٹی کسی کے پاس ہوتی نا تو پیغمبر کر دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے۔ وہ کتنا نبی کے پاس آئی، میرے بچے ہیں، میں مجبور ہوں، میرے کچھ، یہی مقصد تھا نا ان کا۔ ساری زندگی شوہر کے ساتھ گزار لی، اچھی زندگی گزری، اب بچے ہیں، کہاں چھوڑ کے جائیں بھائی؟ لیکن نبی نے ان کو کوئی رخصت بولو نہیں دے رہے۔ پھر وہ اللہ کی طرف دیکھتی ہیں، تشتکی الی اللہ، اللہ کی طرف دیکھتی ہیں۔
پھر اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی کہ بھائی طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہ اشارتاً طلاق دی، نہ کنایتاً طلاق دی. طلاق کا کوئی لفظ نہ صراحتاً تھا نہ اشارتاً تھا. زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی. تو اب وہ اس رسم کو کنٹرول کرنا ہے. وہ رسم یہ کہ بھائی یہ الفاظ بیوی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، لہذا کوئی استعمال کرے گا پنشمنٹ، سزا ملے گی، تعزیری قانون جاری ہوگا. وہ تعزیر اللہ نے کیا بنائی کہ بھائی 2 مہینے لگاتار روزے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج 3 طلاقیں دینے کے بعد جب لوگ اہل حدیث سے فتویٰ لیتے ہیں تو اہل حدیث کہتے ہیں 3 طلاقوں کو ایک قرار دینا کس کا کام تھا؟ حضرت عمر کا. یہ سیاسی فیصلہ تھا کس کا؟ حضرت عمر کا. مجھے بتاؤ، پیغمبر کسی کی بیوی کو حلال نہیں کر سکتے، حضرت عمر ایک آدمی کی بیوی کو دوسرے کے لیے کیسے حلال کر دیا حضرت عمر نے؟ یعنی یہ تو زیادہ اچھمبے کی بات ہے نا. ہمارے نبی کے پاس حضرت اسماء آ رہی ہیں، آپ ان کے شوہر کے لیے حلال نہیں کر رہے. بھئی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دیں، اللہ کا حکم آ گیا. تو جب پیغمبر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی اس کے لیے حلال کر دیں، تو حضرت عمر نے اگر 3 طلاق کو 3 قرار دیا ہے تو اس کا مطلب حضرت عمر نے جس کے لیے حلال تھی اس کے لیے حرام کر دیا، اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا. یہ دین میں سیاست نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بولو، تحریف ہے. تو یہ الزام شیعہ لوگ حضرت عمر پہ لگا سکتے ہیں. ہم سنی ہیں، ہم حضرت عمر کو اس الزام سے بولو بری سمجھتے ہیں. اور اگر حضرت عمر نے معاذ اللہ اتنی بڑی تحریف دین میں کی ہوتی تو صحابہ خاموش نہ ہوتے. صحابہ خاموش نہ ہوتے، صحابہ بھی خاموش، بلکہ اسی کے مطابق فتویٰ بھی دے رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اہل حدیث بھائی، ابھی مولانا ہشام الہی ظہیر صاحب کا پھر ایک انٹرویو پوڈ کاسٹ میں آیا، اس میں بھی وہ یہی بات کرنے کہ نبی نے جب، یہ تو نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی، حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ ہے، تو حضرت عمر سیاست میں دین میں تحریف نہیں کر سکتے. ہاں سیاسی فیصلہ پنشمنٹ والا ہو سکتا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد قرآن کہتا ہے بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو اب چونکہ گناہ کا کام ہے لہذا سزا جاری کی جائے تاکہ لوگ اس کام سے بچیں. تو سزا والا کام تو سیاسی ہو سکتا ہے، یہ سیاسی نہیں ہو سکتا کہ بیوی حلال تھی، ہم 3 طلاق کی روک تھام کے لیے اس حلال کو کیا کر دیں؟ حرام کر دیں. ان باتوں کا ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اس لیے 3 ہی ہوتی ہیں، اور یہ کوئی مفتی بیوی کو حلال نہیں کر سکتا. اللہ کا قانون ہے، وہ آپ نے جیسے ہے ویسے ہی سنانا ہے. اسی میں یہ بات بھی آ گئی، عدالتی خلا پہ لوگ مجھے بہت لتاڑتے ہیں کہ پھر بیوی کیا کرے، پھر بیوی کیا کرے، جب بیوی کیا کرے. بھائی مجھے نہیں، اللہ سے لڑو جا کے. میں اللہ کا قانون آپ کو بتا رہا ہوں. کیا بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے، بیوی کے پاس نہیں ہے. ہاں اسپیسیفک کچھ صورتوں میں جہاں وہ مخصوص نوعیت کا ظلم ہو رہا ہو اور اس کو ثابت بھی کرے. وہ دنیا میں کوئی جرم بغیر ثبوت کے اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، تو یہاں بھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اور جرم بھی مخصوص نوعیت کا، چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں عدالت تنسیخ نکاح کر سکتی ہے چند شرائط کے ساتھ. لیکن جو آج کل عدالتوں میں چل رہا ہے، گئی اور خلا کی ڈگری پکڑائی اور نکل لی، تو اس پہ ہمارے اہل حدیثوں نے بھی وہی بات بولنا شروع کر دی جو بالکل ایک جہالت پر مبنی بات ہے. میں اہل حدیثوں کو اتنا فارغ نہیں سمجھتا تھا کہ بالکل ہی ایسے فارغ ہوں گے یہ لوگ. میرا تو ان کے بارے میں بڑے اچھے گمان تھے کہ بھائی علم ہوتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے ہر ایک کی تفقع و بصیرت دوسرے سے مختلف ہے. لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ علم سے بھی بیچارے فارغ ہیں. تو باتیں ہی باتیں ہیں، تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باقی کسی کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا. اہل حدیثوں کو بارے میں میرا وہ موقف نہیں ہے جو بعض متشدد قسم کے لوگوں کا ہے کہ جہنمی ہے. یہ ہم الزام کسی پہ نہیں لگاتے. لیکن بہرحال مسائل جو ہے نا مجتہدین ہی سے پوچھا کریں، جو ریلائبل مجتہدین ہیں، جو مذاہب اربع، جو مدون فقہ ہے، اسی سے انہی پہ چلا کریں تو ہی آپ کا دین محفوظ ہوگا. دائیں بائیں گئے تو ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ نئی نئی تحقیقات مارکیٹ میں لاتا رہے گا. تو عدالتی خلا کی جب میں بات کیا کروں دلائل سے جواب دیا کریں. جواب نہ ہو تو پھر مجھے نہ لتاڑا کریں. خواتین کے میسج آ رہے ہوتے ہیں، لو عورتوں کے لیے تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے، میاں جب چاہے چھوڑ دے، لو خواتین تو بیچاری مظلوم ہے. ابے مظلوم ہونا ثابت کرو، پھر ہم آپ کو فیور کر رہے ہیں. مظلوم ہونا ثابت نہیں ہوتا تو ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. یہ میرا قانون نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو پھر باقی جو جھگڑنا ہے اللہ سے جھگڑو، جا کے اللہ سے لڑو. مجھے کوئی وہ آپ جانو اللہ جانے. عورت جو مسلمان ہوگی کلمہ پڑھتی ہے، ہاں اگر اللہ سے لڑنا ہے تو ایک بات میں خواتین کو بتا دوں
کہ اگر آپ کہتی ہو یہ اللہ کا قانون غلط ہے کہ اللہ نے اختیارات مرد کے ہاتھ میں دے دیے چھوڑنے کے، میرے ہاتھ میں اختیارات نہیں دیے، اللہ کا قانون معاذ اللہ غلط ہے، تو پھر منافقت نہیں کرو، پھر اسلام چھوڑ دو. اور اسلام چھوڑنے میں بھی منافقت نہیں ہو، بولے بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اور ہمارے بچوں کا جو بھی ختنہ بھی نہیں کراؤ بچوں کی. بھائی یہ غیر مسلم کراتے ہیں نا، غیر مسلم تھوڑی کراتے ہیں. یہ کیا بات ہے پیڑے کھانے کے لیے مسلمان، اور جب اپنی بچیوں کی شادی ہو بولو بھائی ہم نان مسلم ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم نے پادریوں میں شادی کرنی ہے، پنڈتوں میں کرنی ہے، ہندوؤں میں کرنی ہے، مسلمانوں میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہندوؤں میں بھی چلے گی. تو پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پھر مسلمانوں کی عید سے آپ کا کوئی تعلق بولو نا نہیں ہے، عید بقرعید سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک طرف ہو جاؤ. کیونکہ اللہ کے حکم پہ نہ چلنا یہ گناہ ہے، نہ ماننا یہ کفر ہے. کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے کافر تھوڑی ہو جاتے ہیں. رفیع بھائی نے تو کوشش کی پوری کافر بنانے کی، مجھے مجبور کیا کہ آپ فتویٰ دیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بچے ناجائز ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہو رفیع بھائی، 2-4 رہ جائیں گے. بہت مجھ پہ اصرار کیا، نہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. میں نے کہا حدیثوں کا مطلب ہوتا ہے رفیع بھائی، ایک حدیث نہیں دیکھی جاتی، ساری حدیثیں دیکھی جاتی. نہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے، نہیں اتنا میرے اوپر رفیع بھائی نے دباؤ ڈالا. میں نے کہا میں امامت چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں بھائی یہاں سے. میرے منہ سے نکلوانے کی کوشش میں لگے رہے کہ جو فرض نماز جان کر چھوڑ دے وہ پکا کافر ہے، حدیث میں آتا ہے. اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا، جب کافر ہوگا تو نکاح بھی ٹوٹے گا ظاہر ہے. اب پورے تانے بانے ملا کے میں نے کہا چلو یہیں پہ بس کریں گے. آگے کہہ رہے ہیں ان کے بچے بھی ناجائز ہیں، جب نکاح ٹوٹ گیا تو بچے ہو رہے تو ناجائز. میں نے کہا رفیع بھائی خدا کے لیے بس کر دو یار. تو کیا کہاں سے کہاں بات نکل گئی، آج تو اس کی تفسیر پیش کرنی ہے. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اللہ کے حکم پہ نہ چلنا گناہ ہے، نہ ماننا کفر ہے. اگر آپ کہتے ہو اللہ کا یہ حکم ہی غلط ہے، ظلم پر مبنی ہے، تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا بھائی. یہ پھر کیا ہو جائے گا، پھر تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہو. تو یہ منافقت نہیں چلے گی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا. پتہ بھی ہو کہ اللہ کا حکم ہے تو بہت بڑا، جو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کے احکام ہے بھائی دل و جان سے قبول کرو. ہمیں بھی تو کچھ احکام ایسے ہیں جو ہمارا دل نہیں چاہتا عمل کرنے پر. میں مفتی ہوں لیکن دل نہیں چاہتا، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی شریعت میں کیا ہے، ایسا ہی ہے. اب ایک مثال دے دیتا ہوں، میرا 5ویں کا بھی دل چاہتا ہے. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، میرے پاس آئے، مجھے بحث کرنے لگے، کہنے لگے قرآن میں آتا ہے فن کے ہو ما طاب. ایک عربی نے بحث کی مجھ سے، عربی، سعودی عرب گیا نا وہاں ایک عربی نے، اس نے کہا قرآن کہتا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 2 3 اور 4 سے کرو. وہ مجھ سے بحث کرنے لگا کہ 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. میں نے کہا پاگل ہو گیا ہوگا بھائی، عربی میں بات چیت ہو رہی ہے. میں نے کہا پاگل ہو گیا. اب ہم تو وہ والے کراچی والا اسٹائل، وہ سعودی، وہ جو ان کی عربی تو ویسے ہی فارغ ہے، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو جو مجھے جتنی عربی میں ان کو سمجھا سکتا تھا، میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا، اجماع امت ہے. کہہ رہے نہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرو. میں نے کہا 2 3 کہہ رہے اس میں تو تکرار ہے. 2 کا مطلب 4، 3 کا مطلب 6، 4 کا مطلب 8، 8 6 اور 4 کو جمع کرو، 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 شادیاں کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے. مجتہدین کو اگر ہم چھوڑ دیں گے نا، صحابہ تابعین نے کس آیت کا کیا مطلب سمجھا، اسلاف کیا مطلب لیتے تھے، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل کیا مطلب لیتے تھے، تو بے لگام. پھر کیا ہے امت، کیا ہے بے لگام. پھر اسی آیت سے 18 شادیاں شادی کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں. 2 3 اور 4 یہ لفظ کا ترجمہ یہی ہے. مثنا 2 کو نہیں کہتے 2 اور 3 کو نہیں کہتے، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، اور رباع 4 کو کہتے ہیں. تو 2 4 3 6 4 8 ملا کے ٹوٹل 18. کہہ رہے قرآن تو کہہ رہے 18 کرو. میں نے کہا پھر اور بھی لگا دو آگے. 18 سے آگے سے روک تھوڑی رہے قرآن. قرآن کہہ رہے 18 کرو، یہ نہیں کہہ رہا پھر نہیں کرو مزید. تو اس سے تو 36 ثابت ہو گئی پھر. تو میں نے کہا اور دنیا میں کوئی کام بچے گا ہی نہیں. تو خیر یہ 2 کا مطلب ترغیب کے لیے. جیسے کسی کے سامنے 2 لڈو
پڑے ہوئے ہوں کھان گئے 2 کھاؤ 3 کھاؤ 4 کھاؤ, تو مطلب 2 3 4 ہی ہوتا ہے, 2 ضرب 2 نہیں, 2 جمع 2 نہیں ہوتا وہ تو. اور 4 کے بعد پابندی ہے, اجماع امت ہے اس پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اگر کوئی آیا غیر مسلم مسلمان ہوا, غیر مسلم سردار مسلمان ہوا, 10 بیویاں تھی, آپ نے فرمایا 4 کے علاوہ سب چھوڑ دو, باقی اسلام میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو اب میرا اپنا دین ہوتا, دل تو چاہتا ہے بھائی اجازت ہو, لیکن ہم کس کے آگے پابند ہیں؟ اللہ نے کہا بس بریک, اس سے زیادہ آپ کو الاؤ نہیں ہے. اچھا تو خلاصہ کیا نکلا میرے بھائی؟ اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کرنے کی اجازت, اشکال کرنے کی بھی اجازت ہے. اشکال الگ ہوتا ہے, اعتراض الگ. اشکال کا مطلب بھائی اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ ہم بڑا ہے ہمیں دل و جان سے, لیکن ویسے اس میں حکمت کیا ہے, یہ ایک اشکال ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے اس میں عورت کو نقصان ہو رہا ہے, خلا کا حق عورت کو نہیں دیا جا رہا دونوں کی رضامندی سے, تو بظاہر ایسا لگتا ہے. اس کے یہ اشکال کے درجے میں کیا جا سکتا ہے. ہم بتائیں گے بھائی اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے. اللہ نے جو طلاق کا حق مرد کو دیا عورت کو نہیں دیا, اس میں فائدہ کس کا ہے؟ عورت کا. پھر یہاں خواتین کہتی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے عورت, ہم تو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. تو بھائی ہم بتائیں گے, اب 20 دفعہ بیان میں بتا چکے ہیں, پھر بھی وہ آپ کو حکمت سمجھ میں نہیں بھی آئے تو ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی ماننی. تو اشکال کرنے میں حرج نہیں ہے, اعتراض نہیں بنتا. پھر اشکال کا جواب سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. اگر اللہ کے ذمے ہوتا ہر چیز ہمیں سمجھاتا رہے بٹھا کے, پھر وہ اللہ تھوڑی ہوا. دیکھو مشرکین مکہ نے جب سود حرام ہوا نا, تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم بیع اور شراء جو قسطوں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے, اس میں جب ہم دیر سے پیسے دیتے ہیں تو پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایکچولی یہ فرق ہے دونوں میں, اس میں یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. فرق یہ ہے کہ یہ ایک حرام ہے, ایک کیا ہے؟ حلال. اللہ کو یہ اتھارٹی ہے نا بھائی. ایک فوج میں ایک عام آفیسر جو ہوتا ہے نا, اس کو بھی ماتحت کو جب کوئی آرڈر دیتا ہے نا, تو وہ جو ماتحت فوجی ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا سر ایکچولی ذرا مجھے بتائیں گے آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں. وہ رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کھینچ کے, بولے گا میں آفیسر ہوں یا تو میرا باپ ہے. آرڈر از آرڈر. جب فوج میں آرڈر از آرڈر, تو اللہ کی حیثیت کیا ایک فوجی آفیسر سے بھی کم ہے بھائی؟ ایسا جو آ جائے آپ کو اٹھانے کے لیے اور کہ آپ ایمبولینس وہ اس میں بیٹھے, سوری وہ ایمبولینس ہی لگ رہی ہوتی ہے آج کل, وہ موبائل میں بیٹھے ہیں آپ, بلکہ وہ ایسی ایمبولینس ہوتی ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی وہ ایمبولینس میں اس کو لے جانا زیادہ ہو جائے گا, پولیس والے ناراض ہوتے ہیں. تو کیا ہے, ایس ایچ او صاحب آئے بولیں گاڑی میں بیٹھے, سر وجہ تو بتائیں آپ. بیٹا تھانے میں چل کے بات ہوگی. نہیں سر آپ کائنڈلی, اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے اٹھائے اور تھانے میں لے جائے. وجہ بتا دے, اس کی مہربانی. نہیں بتائے تو بھی وہ پابند نہیں ہوتا, وہ کہے کہ تھانے میں بات ہوگی. تو بھائی اللہ کو اتنا تو حق دے دو کہ اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے وہ, تو ہم نے بہرحال اس آرڈر کو ماننا ہے. ہمارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. تو یہ جو قد سمع اللہ قول التی کی پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلا, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, ہمارے نبی کو بھی تو اس خاتون پہ ترس آ رہا ہوگا نا, لیکن اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. اس خاتون کا اتنا بڑا مقام, اب آیتیں آسمان سے نازل نہیں ہو سکتی. اب اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں, گھر اجڑ رہا ہے, تو مفتی کو بھی رونا آتا ہے, شوہر کو بھی رونا آ رہا ہے, بیگم کو بھی رونا آ رہا ہے. اب ہم انتظار کریں کہ آسمان سے اس کے لیے اسپیشل آیتیں اتریں گی, بھائی فلاں سیکٹر 10 نارتھ کراچی کے فلاں گھر میں خاتون کے بچے چونکہ زیادہ ہیں لہذا اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے. تو اب ایسا ہو سکتا نہیں ہے. اللہ نے طلاق کے حکام قرآن میں نازل کر دیے, حدیث میں نازل ہو گئے. اب ہمارے پاس اس میں بحث مباحثے کا آپشن نہیں ہے. اللہ اپنے قانون کو چینج نہیں کرے گا, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں. ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کریں؟ زبان پہ تالا لگا دیں. سمجھ رہے ہو کیا لگا دیں زبان پہ؟ تالا. جس دن شادی ہوئی ہے اسی دن عزم کر لیں سب کچھ زبان سے نکلے گا سوائے ڈیورس اور طلاق کے لفظ کی, بس. تو اب ہم نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ پر, اللہ کو ہم چینج بولو نہیں کر سکتے. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے
جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے دوسری شادی میں یہ نقصان، یہ نقصان، یہ پرابلم، فلانی پرابلم، ڈمکانی پرابلم، مہنگائی وغیرہ. میں نے کہا اگر اللہ ہمارے اس جذبے سے، ہمارے ان اشکالات سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا چھوڑ دیں کہ چونکہ ایک آدمی آج کل 2 بیویاں افورڈ نہیں کر سکتا، تو لہذا مرد اور عورتوں کا ریشو میں کیا کرو کہ برابر رکھو، اور مردوں کو موت کم دو. حادثاتی موت مردوں میں زیادہ ہے. مردوں میں موت کا ریشو کیا ہے؟ رنڈوے کم ہوتے ہیں، بیوہ زیادہ ہوتی ہیں. یہ رپورٹ ہے. یہ رنڈووں سے جا کے پوچھو، بہت کم ملیں گے آپ کو. بیوہ عورتیں بھری، مرد زیادہ مرتے ہیں نا حادثے میں، شہادتوں میں، بم دھماکوں میں. اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، ایسا نہ ہو. باقی آگے ہم چلتے ہیں. تو اب اللہ اپنا قانون اگر مہنگائی کی وجہ سے چینج کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نہیں چینج کرتا. تو ہمیں پھر اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو اللہ عورتوں کی پیدائش چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، اللہ تو پیدا کرتے چلا جا رہا ہے، اور بڑھے گی یہ قرب قیامت میں. جب بڑھے گی تو بھائی ہم نے اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. فطرت کو اپنے حساب سے ہم چینج نہیں کر سکتے. اور ایسا ہی ہے جیسے بارش سے کسی غریب کا گھر اگر ٹوٹ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے غریب کو؟ یا اللہ کو کہیں گے اللہ بارش برسانے سے پہلے دیکھا کر کہ ڈیفینس میں برسا دے اور جھگیوں میں نہ برسا، ان بیچاروں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ کہے گا بارش برسنا ایک فطری عمل ہے، ہزاروں سال سے ہے. بارش نہیں دیکھتی کہ غریب کے کچے گھر پہ آ رہی ہے یا ڈیفینس کی بنگلے پہ آ رہی ہے. غریب کو اپنے آپ کو بارش کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. غریب کو اپنا گھر بنانے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ جگہ گھر کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. فطرت ترس نہیں کھاتی میرے بھائی. وہ جب بارش برساتی ہے تو امیر غریب کا فرق کیے بغیر برساتی ہے. اس میں یہ کہنا کہ اللہ بارش کیوں برس رہی ہے، غریبوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، بھائی غریب کو پہلے خیال کرنا پڑے گا. ایسی جگہ گھر نہ بناؤ جو بارش سے نہیں آئے گی. تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات، تباہ نہ ہو جائے. مکمل کر لیتا ہوں جملہ. آگے چلتے ہیں ہم غریبوں، آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں ایک اور حکم دیا، اے ایمان والو لا تتناجوا بالاثم والعدوان. اے ایمان والو گناہ کی سرگوشیاں مت کیا کرو. اللہ کو پتا تھا اوپنلی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، جب نجی محفل میں 2-4 آدمی بیٹھتے ہیں تو غیبتیں، بہتان تراشیاں اور کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ فساد پھیلانے والی. تو اللہ نے کہا ایسی سرگوشیاں مت کیا کرو، نجی محفلوں میں بھی اچھی باتیں کیا کرو. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا اس میں اللہ نے زکوٰۃ کا مصرف بھی بیان کیا ہے اور صحابہ کرام کی فضیلت بھی بیان کی ہے، انصار صحابہ کی فضیلت بھی اور جو مہاجر تھے ہجرت کر کے آئے ان کی فضیلت بھی. اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے جو ہجرت کرنے والے ہیں، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. اور وینصرون اللہ ورسولہ، یہ ہر موقع پہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. جتنے صحابہ جنہوں نے ہجرت کی ان کی فضیلت اس آیت سے ثابت ہو گئی. دوسرے کون لوگ ہیں؟ فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، جو مدینہ کے صحابی ہیں، جو جنہوں نے مدینہ کو ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، یحبون من ہاجر الیہم، جو بھی مکہ سے ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو بوجھ بن رہے تھے ان کے اوپر. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اگر ہمارے کسی مسلمان کو ضرورت ہے، اسے اپنا ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو ہمارے گھر کے دروازے، ہمارے شہر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہونے چاہیے. کراچی میں ایک وقت میں ہمیں یاد ہے جب یہ سوات کا آپریشن ہو رہا تھا، وہاں بہت سے مہاجرین کراچی آنا چاہتے تھے. بعض لوگوں نے نعرہ لگایا ہم کسی غیر کو کراچی میں گھسنے نہیں دیں گے. یہ بہت بری بات تھی. کتے کی عادت ہوتی ہے اپنی گلی میں دوسرا کتا برداشت بولو نہیں کرتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے میری دال روٹی جس گلی سے وابستہ ہے تو میرا رزق کم ہو جائے گا. کتا زمان لٹکا کے ہر وقت ایسے لٹکاتا ہے نا ہوس سے. انسانوں کی عادت کیا ہوتی ہے بھائی؟ آج ہمارے بھائی کو ضرورت ہے، کاش اس وقت ایسا ہوتا جب سوات آپریشن ہو رہا تھا تو کراچی والے بہت سے نے کہا بھی، میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے، بہت سے وہ سیاسی مفاد ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، سیاسی مفاد، وہ سیاسی لیڈر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عوام کا دل کراچی کا پہلے بھی بڑا تھا، آج بھی بڑا ہے. تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ملک میں کبھی ایسے حالات ہوں
تو دوسرے صوبوں کو, دوسرے شہروں کو, وہاں کے مہاجرین کے لیے دل اور دروازے کھلے رکھنے چاہیے. کوئی بات نہیں بھائی, آ جاؤ. اور ویسے بھی کراچی تو ایسی جگہ ہے جو غریب کی ماں کہلاتی ہے. میں گلگت کا واقعہ بتاتا ہوں نا. ایک دفعہ میں, بہت پرانا واقعہ ہے, گلگت کے کسی گاؤں میں ہوٹل میں چائے پی رہا تھا. اس بندے نے چائے کے پیسے نہیں لیے, حالانکہ میں اس وقت مشہور نہیں تھا کوئی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بھائی آپ کراچی کے ہو. میں نے کہا کہہ رہے کراچی نے ہمیں اتنا کھلایا ہے, ہم نے تو کیا کچھ نہیں بنا لیا, تو ہم کراچی والوں سے پیسے نہیں لیتے. کتنا اچھا لگا نا سن کے. تو آپس میں مختلف قومیں, مختلف شہر کے لوگ ایک دوسرے کو عزت دیں, پروٹوکول دیں. جیسے انصار نے کس کو عزت دی؟ مہاجرین کو. یہ نہیں کہا یہ لوگ آ گئے ہمارے یہاں, اب ایک ٹینشن بن گئے, ایمان لانا ہمارے لیے مصیبت بن گیا. اور ایک واقعہ تو انصار کا ایسا ہوا جس کا قرآن نے خاص ذکر کیا. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا ایسی خدمت کی انہوں نے مہاجرین کی کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے ان کا پیٹ بھرائے. یہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی مہاجر تھے, ان کو نبی نے ایک انصار صحابی کے گھر میں بھیجا. بھائی ان کو رکھو اپنے پاس, ٹھکانہ دو. وہ گئے, گھر میں کھانا ایک آدمی کا تھا. اب ان کی گھر والی نے بولا بھائی ایک آدمی کا کھانا ہے, یا آپ کھا لیں یا وہ کھا لیں. اور ان کا ایک آدمی کا بھی ہمارا آدھے کا ہوتا تھا. ہمارا تو ایک آدمی کی پوری دیگ ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اور دیگ بھی ڈر رہی ہوتی ہے کہ کہیں مجھے بھی نہ کھا جائے گی. تو ان صحابی نے کیا کیا, مہاجر صحابی کے سامنے کھانا رکھ دیا اور بیگم سے بولا چراغ گل کر دینا, اندھیرا ہو, میں ایسا ہی منہ ہلاتا رہوں گا, ایسا ہی, اور ایسے بنوں گا جیسے میں بھی کھا رہا ہوں. بھوکے سوئے ہیں پوری رات اور ان کا پیٹ بھر گیا. اب کوئی نہیں دیکھنے والا اللہ کے سوا. اللہ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے, وحی کے ذریعے. تو بہت مشکل ہوتا ہے بھوک برداشت کرنا, لیکن اللہ کے لیے برداشت کرو گے تو دیکھو روزے میں بھی ہم اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں نا بھوک, تو یہ اللہ کے لیے سب کچھ. تو ایسے ہی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہونا چاہیے اور اپنے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ کہیں ضرورت ہے, کوئی بات نہیں بھائی, ضرورت ہی میں پتہ چلتا ہے انسان کا. تو اللہ نے صحابہ کی تعریف کی. اور پھر ایک اور اہم بات, یہ سب سے اہم بات, یہ ہم لوگ کے لیے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم. فرمایا جو صحابہ کے بعد آئے نا دنیا میں, نہ وہ انصار میں آتے ہیں نہ وہ مہاجرین میں, جو قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں, فرمایا وہ ان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے پہلے جو لوگ ایمان اور نیک اعمال میں سبقت لے گئے, سبقونا بالایمان, جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے, اے اللہ ان سے اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو معاف کر دے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ جو بھی صحابہ تابعین اور ہم سے پہلے اسلاف اور بزرگان دین گزرے ہیں, ہم ان کی کوتاہیوں کو کتابوں سے نکال کے ہائی لائٹ کر کے اپنے چینل کو گرو کریں, یا ان کے لیے دعا مانگیں اے اللہ ان کے اچھے کام اتنے تھے کہ اگر ان سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کو معاف کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارا کام ہونا, ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ان کی کوئی کوتاہی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نے ان سے اللہ کے لیے دعا مانگنی ہے, ان کی عزتوں کو اچھالنا نہیں ہے. آج یوٹیوب پہ سیدنا معاویہ کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے, حضرت ابو سفیان کی, اور آپ کا کسی سے بھی سیاسی اختلاف ہو آپ پھر تبرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میری بڑی خواہش تھی کہ یہ ارشاد بھٹی صاحب مجھ سے 2812 کا بھی سوال پوچھیں, لیکن پوچھا نہیں انہوں نے, تو اس میں بھی طبیعت صاف ہو جاتی ہے انشاءاللہ. جو حضرت معاویہ پہ اعتراض کیے جاتے ہیں نا کہ وہ باغی گروپ میں تھے اور جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے تھے, اس کا بہت ایزی جواب ہے, ہم ریکارڈ کروا بھی چکے ہیں لیکن وہ پھیلتا نہیں ہے. وہ پوڈ کاسٹ ہٹ ہو گئی, پھیل گئی ہے, تو یہ سوال بھی آ جاتا, نمٹا دیتے اسی میں بھی اس کو. خیر, تو ہمارا صحابہ کے بارے میں موقف کیا ہونا چاہیے؟ پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم یہ دعا مانگیں, اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں, ان میں سارے لوگ آ گئے صحابہ تک, اے اللہ تو ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دے. اگر ان سے پیغمبر تھوڑی ہے, وہ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, معاف کر دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اے اللہ ہمارے دل میں ان کا کینہ نہیں رکھنا, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو. کتنے لوگ ہیں جو سیدنا معاویہ کی تعریف میں 2 جملے کہہ دو ان کے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے ان کا منہ پہ نا آگ لگ گئی ہے.
منہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہی منظر ہوتا ہے جو قرآن نے مشرکوں کے بارے میں کہا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں مشرک کے سامنے جب اللہ کا ذکر اور ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر بھی ہو شوق سے سنتے ہیں. زبردست بھائی. لیکن جب ان کے سامنے وحدہ اکیلے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونا شروع. اور ایسی کیفیت ہوتی ہے ان کی, ان کو اتنا غصہ آتا ہے توحید پر بیان سن کے کہ صرف یا اللہ مدد, صرف یا اللہ, صرف یا اللہ. یہ کیا یا اللہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے یکادون بالذین یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن پڑھ کے ان کو توحید کے بارے میں سنا رہا ہوتا ہے, ان کا دل چاہتا ہے اس پہ حملہ کر دیں کہ بس کر, چپ کر جاؤ. یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. تو قرآن کے اب میں الفاظ دوبارہ بتا دوں آپ کو. اللہ کہتے ہیں ایمان والے دعا کرتے ہیں لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے ہیں صحابہ تابعین, سب سے پہلے تو صحابہ, اس میں ہمارے دل میں ان کے لیے کینہ اور بغض بولو نہ رکھنا. تو کینہ جس کے دل میں ہو جائے نا ایک دفعہ پیدا, تو آپ پھر اس کا اچھا تذکرہ کرو, سامنے والا غصے میں پاگل ہو جاتا ہے. تو ہم سب صحابہ سے اور تمام اسلاف ائمہ مجتہدین محدثین سب سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت. اور ہم یہ نہیں کہتے وہ معصوم تھے. کوئی غلطی سامنے آئی اللہ سے دعا, اے اللہ کیا کر دے معاف, اگر کوئی غلطی ہوئی بھی. اول تو وہ غلطی ہمیں لگ رہی ہوتی نہیں ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان جیسے اپنی اولاد کے بارے میں سینسیٹیو ہوتا ہے نا, یا اپنے بارے میں کہ میرا عیب دوسروں پر مطلع نہ ہو, بلکہ میں اللہ سے توبہ طائب کر کے اس کو معاف کرواؤں, دوسرے نہ دیکھیں, یہی اپنے بڑوں کے بارے میں ہونا چاہیے. لیکن ہمیں کسی کا عیب سامنے آئے تو اچھالنے میں ایسا مزہ آتا ہے کہ لگتا ہے اس سے زیادہ دلچسپ دنیا میں کوئی کام ہے ہی نہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ نہیں چھوڑتے, اللہ ان کو دنیا میں رسوا کرتے ہیں. یہ حمایت تھی. آگے ہم چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ بھی بہت اہم آیت ہے, سورہ حشر کی آخری رکوع, اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر شخص دیکھے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے, وہ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو تم. ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم, چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. اتنی اسپیڈ سے ہمارے قدم قبر کی طرف جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 10 20 30 40 سال کی جو زندگی باقی ہے اس کے لیے کیا کچھ پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لیا, فلان ڈیفنس میں بنگلہ لے لیا, اور بتا بھی رہے ہوتے ہیں. اور جو کروڑوں اربوں سال کی نا ختم ہونے والی زندگی ہے, اللہ کہتے ہیں اس کے لیے آگے بھیجو اعمال کو. اور اس دن قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کی کرنسی روپیہ, ڈالر, درہم, دینار نہیں, اس دن کی کرنسی صرف نیکی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ذرا معمولی سی بھی کوئی نیکی ہو اس کو حقیر مت سمجھو. نیکی 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک اللہ کو خوش کرنا اور ایک اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا. یہ 2 کام کرتے رہو, اس کو کیا کہتے ہیں بولو؟ نیکی. تو آج سے عزم کریں, اتنی مبارک رات ہے, رمضان کا آخری عشرہ ہے, اللہ سے مانگیں اے اللہ تجھے خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے, اور تیری مخلوق کو خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. انہی دونوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہاں, اللہ کو خوش کرنا ہے اس طریقے سے جس طرح اللہ نے بتایا, مخلوق کو خوش کرنا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے بتایا. اخپل طریقہ نہیں چلے گا اس میں, اخپل طریقہ نہیں چلے گا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی کیا کرتا ہے, فجر کی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بجائے 3 رکعتیں پڑھتا ہے کہ آج میں زیادہ عبادت کروں گا, اللہ خوش ہو جائے گا؟ یار تم لوگ کو انگلش میں سمجھانا پڑے گا. یعنی علم حاصل کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے, مخلوق کو بھی علم حاصل کر کے. پہلے میں اللہ کی مثالیں دے دوں کہ غلط طریقے سے اللہ کو خوش کرو گے اللہ خوش نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہے جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے خوش کرو مجھے. اب آپ کیا کر رہے ہو, فجر میں 2 رکعت کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ 3. آپ بولو میں زیادہ نہیں, اللہ خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے اللہ
بولو خوش ہوگا. تو وہ طریقہ اختیار کرو گے, اب اخپل طریقے سے نہیں ہوگا. تو بدعت سے دور رہنا ہے, سمجھتے ہو. ہاں اللہ نے کہا مکروہ وقت میں نماز مت پڑھو. آپ اشراق سے پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے اس میں بھی سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں, اللہ خوش ہو جائے گا؟ سورج نکلتے ہوئے سجدہ جائز ہے ناجائز ہے؟ زوال کے وقت سجدہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. غروب آفتاب کے وقت سجدہ, اس دن کی اثر پڑ سکتے ہیں, وہ بھی گناہ ہوگا لیکن قضا ہونے سے بچانے کے لیے. تو حرام ناجائز. اس کے علاوہ جتنے چاہیں نوافل پڑھیں. طاق راتوں میں, لیلۃ القدر میں کوئی مخصوص طریقہ عبادت کا نبی سے منقول نہیں ہے. پروگرام چل رہے ہوتے ہیں جی لیلۃ القدر میں یہ والی نماز پڑھیں, پہلی رکعت میں یہ والی سورت, دوسری میں یہ والی سورت. بھائی کہاں سے نکال رہے ہو؟ جو چاہے سورت پڑھ لو بھائی آپ, پھر اس طریقے سے پڑھیں, پھر یوں پڑھیں. بھائی نماز اسپیسیفک ایک مخصوص طریقہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا, اپنی طرف سے اس میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے. تو لیلۃ القدر میں جو عبادت کرنی ہے, 2 رکعت کر کے جتنے چاہے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں, بہت ثواب. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سورہ قدر میں کہ ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت کے برابر ہے. نہ 80 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. کتنا زیادہ یہ نہیں پتا ہمیں. تو اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ان مقدس راتوں کو خوب نوافل پڑھیں, خوب دعائیں مانگیں. اسی طرح اللہ نے ہمیں دعائیں مانگنے کا حکم دیا. دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے, اس میں بھی اخپل طریقہ بولو نہیں چلے گا. تو اللہ کی پہلے حمد و ثنا کریں, پیغمبر پہ درود بھیجیں, پھر اس کے بعد جو چاہے دعائیں مانگیں. زیادہ دعائیں آخرت کی مانگنی چاہیے. ہمیں زیادہ ضرورت دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے؟ آخرت. دنیا بھی مانگیں, ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے, لیکن زیادہ فوکس کس کو کرنا ہے؟ آخرت کو. تو یہ 2 کام اس رات میں کرنے چاہیے. تلاوت بھی کرنی چاہیے, لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ ان مقدس راتوں میں نوافل کی اہمیت زیادہ ہے. جو حافظ لوگ ہیں وہ جو تلاوت کرنی ہو نماز کے دوران کر لیں, تو زیادہ نماز اور دعاؤں کو فوکس کریں. تلاوت دن میں زیادہ ہو, لیکن اگر کوئی رات میں بھی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اب ایسا نہ ہو کہ فارغ بعض دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے آدمی, نہیں پڑھی جا رہی تو چلو تلاوت کر لو. تو یہ کرنے کے کام ہے. صدقات و خیرات اللہ کو خوش کرنے کے لیے. صدقے میں کیا؟ کسی کو راشن دے دیں, کسی کو پیسے دے دیں. بکروں کو صدقے کی بھیंٹ مت چڑھائیں, یہ پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس پہ لوگ پھر مجھ پہ توپے لے کے چڑھ جاتے ہیں, لو صدقے کے بکرے کا انکار کر دیا. بھائی صدقہ ہے, بکرا کہاں سے لے آئے آپ؟ اس میں بکرے کا کانسیپٹ کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ آپ نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے. جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلنے کا اسلام نے یہ نہیں کہا. بکرا تو ٹل گیا, بلاؤں کا نہیں پتا ہمیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بکرے کاٹتے ہیں نا اپنے مریض کے لیے کہ اس کو شفا مل جائے, ہم بکرا کاٹ رہے ہیں, تو فرمایا کہ جو فرشتہ بکرے کی جان لیتا ہے وہی اسی مریض کی جان بھی لے کے چلے جاتا ہے. کہ وہ فرشتہ اتنا تیز ہے, وہ کہتا ہے تیرا بکرا بھی گیا اور تیرا مریض بھی گیا. تو کیوں ایڈیشن کر رہے ہو؟ اسلام میں جانور کاٹنا 3 موقعوں پہ عبادت ہے, چوتھا موقع عبادت کا نہیں ہے. 3 موقع کیا ہیں؟ نمبر 1 سب سے اہم بقرعید. بقرعید پہ جانور کاٹے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی, اور وہ بقرعید کے 3 دن ہیں. تیسرے دن مغرب کی نماز کے بعد وہ گائے کاٹ دو, کوئی ثواب نہیں. قربانی کا کوئی ثواب, گوشت ہے وہ, گوشت ہے وہ. تبھی تو تیسرے دن مغرب سے پہلے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ ضائع نہ ہو جائے قربانی. چوتھے دن گائے ملی ایک صاحب کی, مجھے کہنے لگے اب کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر, تیری گائے ہے, انجوائے. میں نے کہا یا تو پوری گائے صدقہ کر دے, اب قضا ہے نا قضا, یا گوشت کاٹ کے اب گوشت صدقہ کر دے. یعنی اب صدقہ ہے, اب قربانی نہیں ہے. تو دوسری جو موقع ہے جس پہ جانور قربان کرنے کا حکم ہے وہ ہے بقرہ, وہ حج میں دم کے طور پہ. حج تمتع ہے تو دم شکر کے طور پر, یا آپ سے کوئی جنایت ہو گئی, احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی, تو بعض جنایتیں ایسی ہیں کہ ان میں دم دینا پڑتا ہے. تیسرا عقیقے کے موقع پہ, بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے یا 2 گائے کے 2 حصے بھی ٹھیک ہیں, یا 2 دمبے. بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا
ایک حصہ. یہ اللہ نے کیوں رکھا؟ یہ فیملی پلاننگ والوں کا منہ چڑھانے کے لیے. کیونکہ فیملی پلاننگ والے, جیسے وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا نا, آپ کے 19 تو آپ اس قوم پہ رحم نہیں کر رہے. تو میں نے کیا جواب دیا تھا؟ خدمت کر رہا ہوں میں. کیونکہ جس ملک میں گروتھ ریشو بڑھتا ہے, جوانوں کا ریشو زیادہ, بوڑھوں کا ریشو کم, کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے. یہ تو ہمیں جو نسل روکنے کا گورے کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو تو, اپنے قوموں کو تو پیسے دے دے کے بڑھا رہے ہیں نسلیں. ایک ایک بچے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے. ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں, تو اب آبادی روک کے اور تباہ کر دو تاکہ بڈھے بڑھ جائیں, جوان کم ہو جائیں. تو اور زیادہ ہمیں برباد کرنے کے لیے یہ کہیں. ہمارے خیر خواہ تھوڑی جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ جو ہے یہ نسل روکو. ان کو پتا ہے ہماری بڑھ نہیں رہی, ان کم بختوں کی بڑھ رہی ہے, تو یہ بھی ہم پر مسلط ہو جائیں گے. اور ہو نہیں جائیں گے, ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں نے 20 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جاپان میں ہمارے پشتون بھائیوں کی نسل بڑھ رہی ہے, جیپنیز کی نسل ختم. ایک ایک 2 بچہ ہوتا ہے ان کا. حکومتیں کہہ رہی ہیں بچے پیدا کرو, نہیں کر رہے. میں نے کہا دیکھنا ایک دن آئے گا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, نسوار کی دکانیں کھلیں گی. میں اب جاپان ہو کر آیا ہوں لاسٹ ایئر, الحمدللہ کھل گئے. اور وہاں بتا رہے ہیں ہمارے جو پشاور کوئٹہ کے پشتون لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو یہاں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, تو ہماری نسل بڑھ رہی ہے. وہاں پنجاب کے سیالکوٹ کے لوگ ملے, ان کی نسل بڑھ رہی ہے. جاپانیوں کے ایک ایک 2 بچے, نسل ختم. تو دنیا میں یونان ایک ایسا کنٹری ہے, یونان میں جو اصل قوم رہا کرتی تھی ختم ہو چکی ہے. پتا ہے آپ کو, وہاں دوسری قومیں ہیں, کیونکہ انہوں نے نسل روکی, ختم. تو ایسے غائب ہوتی ہے نسلیں, پتہ بھی نہیں چلتا, ایسے نسلیں غائب ہوتی ہیں. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. یونائٹڈ نیشن کی نظر میں اس وقت آبادی ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہے, اور یہ کہہ رہے بچے پیدا کرو. آپ کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. یونائٹڈ نیشن کی جو مستند رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریشو اتنا خطرناک گر گیا ہے کہ کووڈ سے بڑی تباہی آنے والی ہے دنیا میں. کووڈ سے بڑی تباہی آنے, کیونکہ فطرت کا ایک لا ہے نا کہ اتنی اسپیڈ ہونی چاہیے تاکہ بوڑھوں کا ریشو جتنا ہے اس حساب سے جوانوں کا ریشو ایک اتنا رہے. وہ اب مینٹین نہیں ہے, وہ کیا ہو گیا ہے, وہ خراب ہو گیا ہے. تو اب تو دنیا چیخ رہی ہے بھائی, جاؤ سویڈن میں, ڈنمارک میں اور مختلف ملکوں میں جاؤ, پاگل ہوئے میں وہ بڑھاؤ یار, تبھی تو ہمیں ویزے دے رہے ہیں. وہ امریکہ کہہ رہے فیملی کے ساتھ آ جاؤ, آپ کہہ رہے ہو ہمیں نہیں بلا رہے. وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں کے خالی بچے ہی پیدا کرے گا یا کچھ اور بھی کرے گا. کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ فیملی والے لوگ آئیں اور بچے یہاں آ کے پیدا کر کے نسل بڑھائیں. تو اس لیے یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اچھا, مجھے ارشاد بھٹی کے اسٹائل پہ بڑی ہنسی آئی جب میں نے کہا نا خدمت, کہہ رہے اچھا خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو وہ طنز بھی کر رہا تھا اور اسٹائل بھی نہیں چینج ہو رہا تھا. خیر ہم آگے چلتے ہیں. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, بکرے. تو اللہ نے 2 بکرے کاٹنے کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ فیملی پلاننگ والوں کو تکلیف ہو. تکلیف اس بات کی ہوگی کہ ایک طرف پہلے ہی بہت بچے ہیں اور مزید بچہ آنے پر یہ خوشی میں بکرے بھی کاٹ رہے ہیں. دیکھو 2 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں بچے زیادہ ہونے پر. 2 اللہ نے شکرانے رکھے ہیں باپ کے اوپر. 2 شکرانے. ایک, ہر بچے پہ بکرا کٹے گا, شکرانہ ہے, یہ جرمانہ نہیں. اگر جرمانہ ہوتا تو اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہ ہوتی. ہم بقرعید جب ہم حج میں ہوتے ہیں اور احرام میں ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, جنایت کا مطلب احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی, تو بکرا کاٹنے کا حکم ہے. اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جرمانہ ہے, شکرانہ نہیں ہے. ایک ہی سفر میں آپ حج بھی کرو عمرہ بھی کرو, حج تمتع, یہ شکرانہ ہے. تو اس میں جو بکرا کاٹو گے اس کا گوشت کھانے کی اجازت. جرمانے والے بکرے کا گوشت نہیں کھایا جاتا, شکرانے والے بکرے کا گوشت کھایا جاتا ہے. بقرعید میں ہم شکرانے کے طور پر جانور کاٹتے ہیں, جرمانے کے طور پہ نہیں, کیونککہ عید کے دن جرمانے نہیں لگتے اللہ کی طرف سے. پھر یہ عید کیسی ہوئی؟ شکرانے ہوتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کاٹو کھاؤ. ٹھیک ہے نا, تکے بن رہے ہوتے ہیں رات کو, دیکھو کیا حلیم کی دیگیں وہ محرم کے اس سے بن رہی ہوتی ہیں بقرعید کے گوشت سے. تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو اس سے پتا چلا یہ جرمانہ نہیں ہے کہ تمہارے 19 کیوں ہو گئے, 18واں کیوں ہو گیا, پینلٹی ہے نا. اللہ کہتے ہیں ویل ڈن, زبردست. شکرانہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی, بیٹی ملی ہے تو 1 بکرا کاٹ, بیٹا ملا ہے تو 2 بکرے کاٹ, خود بھی کھا, پبلک کو بھی کھلا. تو
یہ شکرانہ ہے. اسی طرح عید الفطر میں دیکھ لو, ابھی عید آنے والی ہے نا, عید الفطر میں دیکھ لو, عید الفطر میں فطرانہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا فطرانہ زیادہ. 19 کو ضرب دینا پڑے گا, 19 کو 2.25 کلو گندم سے ضرب دینا پڑے گا آپ کو. عید کے دن جرمانہ ہوگا, یہ شکرانہ ہوگا, یہ بھی شکرانہ ہے. تو جس کی بچے جتنے زیادہ اس پہ شکرانہ اتنا زیادہ. اور علماء فقہا لکھتے ہیں کس بات کا شکرانہ ہے؟ یہ اس بات کا شکرانہ کہ اللہ آپ کے ذریعے اتنے افراد کو کھلا رہا ہے. اللہ کو کھلانے والا پسند, کھانے والا بالکل بھی پسند نہیں ہے. کہ تمہارے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو باپ پر لازم ہے کہ وہ دے, یہ ماں پہ لازم نہیں ہے, باپ پہ ہے. حالانکہ کھلاتی تو ماں بھی ہے, خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ باپ کا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تیرا باپ بھی کھلائے گا. تو اس لیے بھائی میں فیملی پلاننگ کو ایسے نہیں مانتا کہ فیملی پلاننگ اور اسلام ایک دوسرے سے کیا ہے, 180 ڈگری پر ہیں. تو یا تو اسلام چھوڑ دو بھائی, پورے گوروں کی طرح کھسک جاؤ ادھر ہی. ان کے تو ہو ہی نہیں رہا, ایک بھی نہیں ہوتا, وہ بھی پتہ نہیں چلتا, ہونے کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں اسی کا ہی ہے یا اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی, بڑا خاندان, خوشحال خاندان. کوئی غربت آ بھی جائے, خدا نخواستہ کھانے پینے کی کمی بھی آ جائے, تو بھائی اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے, کبھی پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. نبی نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں, ایک دن بھوکا سوؤں. جب بھوکا سوؤں گا صبر کا ثواب, پیٹ بھرے گا شکر کا ثواب. ویسے تو اللہ دیتا ہے چپڑ پھاڑ کے روزی, لیکن اگر کوئی آزمائش آئے تو یہ تھوڑی, یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. تو اللہ کی طرف توجہ. باقی اس پہ میں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں, تعلیم کیسے ہوگی, تربیت کیسی, ان کے جوابات دے چکا ہوں. اگر میں ابھی فیملی پلاننگ کو بدنام کرنے میں لگ گیا نا تو پھر یہ صورت رہ جائے گی. ان کو بھگو کے میں لگاتا ہوں. اور ان کی اپنی زندگی دیکھ لو بیچاریوں, بڑھیاں جب ہوتی ہیں نا فیملی پلاننگ والی, جو لوگوں عورتوں کو خراب کر رہی ہوتی ہیں, خود بڑھاپے میں ان کی حالت پہ ترس آتا ہے. کوئی خاندان نہیں ہوتا, کوئی پریوار نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا. ہاں جانور کاٹنے کی بات کر رہا تھا, تو صرف عقیقے میں اور بقرعید میں اور حج میں, باقی جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں. ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم غریب کو گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو کیا جا رہا ہے, بکرا کاٹ کے کھلا دینا. اس کا جواب 20 دفعہ دے چکا ہوں بھائی. پھر بڑا گوشت کھلاؤ نا غریب کو, وہ سستا ہوگا, زیادہ ہوگا. اول تو گوشت کے پیسے دے دو, اس کو گوشت ہی کیوں کھلا رہے ہو, راشن دے دو, راشن دے دو نا. یہ کیسا غریب ہے جو کہہ رہا ہے باقی تو سب پیٹ میرا بھرا ہوا ہے اور کھانے پینے کو بھی بہت ہے, فل ہوں, لیکن بکرا بہت دنوں سے نہیں کھایا میں نے. یہ غریب ہے. بکرے آج کل مالدار لوگ کھانے سے پہلے سوچتے ہیں, ایک ایک بوٹی گنتے ہیں مالدار آدمی کے, بھائی اتنا مہنگا ہو گیا بکرے کا گوشت, تو بوٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک بوٹی اتنے کی پڑے گی. جیسے میں ایک دفعہ فشری سے مچھلی لے کر آیا, موبائل چوری ہو گیا میرا مہنگا, تو میں لوگوں کو مچھلی کھلاتا تھا, کہتے یہ ایک پیس اتنے کا پڑ رہا ہے, اس کو ضائع, یعنی ایک کانٹا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے, پورا اچھی طرح چوسو کانٹے کو بھی. تو اتنا مہنگا بکرے کا گوشت ہے غریب کو. اور اگر بکرا ہی کھلانا ہے, آپ کہہ رہے ہو نہیں غریب بکرا کھائے, تو خرید کے کھلانا سستا پڑتا ہے, کاٹ کے کھلانا مہنگا پڑتا ہے. لیکن آپ کی گوٹ آ کے وہیں اٹک گئی ہے, بکرا خرید کے ذبح کرنا ہے, اس کا مطلب صدقہ مقصد نہیں ہے, بکرا کاٹنا مقصد ہے. یہ شریعت میں زیادتی ہے, اس کا اسلام میں ہمیں نہیں ملتا. صحابہ کرام کے دور میں صدقے کے بکرے اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں, اور اس کا ایک نقصان کیا ہے, ایک تو غلط عقیدے کی ترویج, دوسرا نقصان بکرے مہنگے ہو رہے ہیں. اس سے بکرے کیا ہو رہے ہیں, وہی بات ہے, فطرت آپ کے جذبات کی وجہ سے اپنا قانون تھوڑی چینج کرے گی. فطرت نے, نیچر نے جو لا رکھا ہے, اتنے بکرے ہر سال پیدا ہوں گے تو وہ تو اتنے ہی پیدا ہوں گے. آپ نے دے دنادن کاٹ کاٹ کے ایسے پورے سال کھلانا شروع کر دیا, اس میں کتنے ضائع ہوتے ہیں. غریب کو آپ اتنے پیسے دے دیتے, وہ 6 خاندان پل جاتے اس میں بکرے کی قیمت میں, یعنی ان کو راشن مل جاتا. پلنے کا مطلب یہ, آپ نے ایک ہی کو اتنا کچھ کر دیا یا 4 میں بانٹ دیا. وہ تو یہ غلط نظریہ ہے. ایک تو یہ نقصان کہ غلط عقیدہ, دوسرا اس سے بکروں کی قیمتیں کیا ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. اور پھر بکرے دیکھو پنجروں میں اتنے اتنے بکرے, ان پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے. میں نے تو کئی دفعہ سوچا یار یہ صدقے کے بکرے کو پہلے خود تو ہم صدقہ کریں, 5 روپے کی لوسن ہی کھلا دے یار اس کو تو اس لیے صدقہ دیا کرو, پیسے دو اور کھانا کھلا دو, کسی کو راشن ڈال دو اس کے گھر میں. اور غریب لڑکیوں کو جہیز, اگر اس کی شادی اس کے بغیر نہیں ہو رہی ہے تو چلو جہیز بنا کے دے دو. جو بیان میں بیٹھتے ہیں ان کو آئس کریم کھلا دو.
خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, نفلی روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ. یہ جو آیت ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو یہ دیکھو. تو کل کی تیاری سمجھ میں آ گئی, نوافل زیادہ پڑھنے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, اور نفلی روزوں کا بھی معمول بنائے. پیر جمعرات کا روزہ, ایام 20 کا روزہ, رمضان کے بعد روزے ایک دم شارٹ کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. شوال کے 6 روزے ہیں, جتنی اللہ جس کو توفیق دے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی دن متعین نہ کریں, جب موڈ ہو روزہ رکھ لیا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. جب موڈ ہو آج ہمارا روزہ ہے. میں تو ایسے ہی رکھتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کل میں فارغ ہوں, چھٹی بھی ہے, آرام سے چلو بھائی. ہمیشہ نہیں, لیکن جب اللہ توفیق دے چلو جی روزہ. یہ بھی ٹھیک ہے روزہ رکھنے کا, یہ بھی طریقہ. نہ رکھنے سے بہتر ہے کسی نہ کسی طریقے سے رکھ لے. تو دوسرا, مخلوق کو خوش کرنا, یہ والی نیکی بھی کرے. اللہ نے کہا نا آگے نیکیاں بھیجو, اس آیت میں کہا نا. عبداللہ ابن مبارک کا معمول تھا کبھی فارغ نہیں بیٹھتے, جب فارغ ہوتے نا 2 رکعت نفل پڑھ لیتے. اور ان کا شعر ہے اغتنم رکعتین زلفا الی اللہ ان کنت فارغا مستریحا, کہ اگر تو فارغ ہے تو 2 رکعتوں کو بھی غنیمت سمجھ. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی دیکھا, دارالعلوم کورنگی میں گئے, حضرت مفتی تقی صاحب کے ساتھ کوئی علمی بحث تھی, تو میٹنگ شروع ہونے میں ٹائم تھا, تو ہم نے دیکھا حضرت کھڑے ہو گئے, نفل کی نیت باندھ لی. ہم نے کہا یار یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ, صحیح ہے نا, کہ ابھی ٹائم ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو بھائی فارغ اس وقت کو ضائع کیوں کریں, کیا پڑھ لیں, نفل پڑھ لیں, اس میں نماز پڑھ لیں. اب آپ پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹائم ہے تو بھائی سنتیں پڑھ لو, نماز پڑھ لو, تلاوت کر لو. کیا ہوتا ہے غیبتیں وہیں سے شروع. فارغ بیٹھے ہیں, ابے یہ دیکھا ہے کمیٹی والوں کو دیکھ, کمیٹی والوں کو دیکھ کیا کر رہے ہیں. فارغ ہو گئے تو یہی کام ہوگا. تو یہ ساری نیکیاں ہم نے کرنی ہے. تلاوت کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے تلاوت کی. ایک حرف حدیث میں آتا ہے جو قرآن کا پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, 10 نیکیوں کا ثواب ہے. اور یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے. سمجھ کے پڑھنا تو اور اچھی بات ہے, لیکن جس کو سمجھ کے نہیں پڑھنا آتا تو یہ نہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں مثال دی ہے الف لام میم کی, جو حروف مقطعات میں سے ہے, جس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے فرمایا نبی نے مثال وہ دی جس کا مطلب کسی کو نہیں پتا. اس مثال میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف. تو الف لام میم پڑھنے میں کتنی نیکیاں, 30. اور رمضان میں یہ ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور باوضو پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور نماز میں پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور تراویح میں پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور مقدس رات ہو تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو پورے سال رمضان یعنی قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. میں مخلوق کے حقوق کی طرف آتا ہوں. مخلوق کے حقوق میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات, ہدیے دیا کریں اپنے رشتہ داروں کو, پیسے دیا کریں. کوئی بیوہ بہن ہے, کوئی مالدار ہو, آپ کے غریب رشتہ دار ہیں, بھائی چپکے سے پیسے پکڑاؤ, چپکے سے بھی دکھا کے بھی. قرآن میں جہاں چپکے سے دینے کا حکم, وہاں دکھا کے دینے کا بھی. دکھا کے دینے کو بھی بہت فوکس کیا قرآن نے. وجہ کیا ہے؟ اس سے ترغیب ہوگی. اپنے بچوں کو بتاؤ میں یہ پیسے دے رہا ہوں, تاکہ بچوں کو بھی ترغیب ہو. باپ کو چاہیے اپنی بہن کو بچوں کے سامنے دے, تاکہ بچے بڑے ہوں تو آپ کی بیٹیوں پہ بولو نا خرچ کرے. آپ کسی بڑے بزرگ کو ہدیہ دیتے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے دیں, تاکہ بچے بھی علماء کو, جو بھی بزرگان, میں کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں مثال دے رہا ہوں, سیکھیں ان کو ہدیہ دینا, گفٹ دینا سیکھیں. اپنے بچوں کے سامنے بڑوں کا احترام کریں, تاکہ بچے بھی آپ سے احترام سیکھیں. کوئی بچہ علماء کے خلاف بات کر رہا ہے, بیٹا علماء کو برا بھلا نہیں کہتے, ورنہ بچے نے ایک دفعہ بزرگوں کے خلاف زبان کھول لی نا, وہ تمہارا بھی نہیں رہے گا. وہ کہے گا بزرگ, جب بزرگ کوئی شاہی نہیں ہے تو ابا تو پھر کوئی سرے سے شاہی نہیں. وہ کہے گا جب بابے کوئی شاہی نہیں ہے تو پھر تو میرا بابا کون سی کوئی چیز ہے. وہ یہاں تک پہنچے گا. وہ تو تمیز سکھاؤ ان کو, صدقہ خیرات سکھاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فقیر کو بھی جب پیسے دینے ہوں بچے کے ہاتھ میں رکھ کے دو, بیٹا یہ جا کے پیسے کھلاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان سے صدقے کروایا کرو, گلک نہیں بنوایا کرو, اس سے جمع کر, ابھی سے ہوس پیدا ہوگی, تو بولے صدقہ کیا کرو. تو یہ نیکی. اور نبی نے کیا فرمایا, کتنی زبردست تعلیمات ہے. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے نا, اگر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, خود غریب ہو, فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو
چاہے آدھی کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس میں بھی جان ڈال دے گا، برکت ڈال دے گا۔ آدھی کھجور تو ہر آدمی صدقہ کر سکتا ہے نا، وہ کسی کو پکڑا دی۔ ایک صحابی آئی نبی کی خدمت میں، تو نبی نے ان کو کھجور دی، وہ 2 بیٹیاں تھیں ان کی، ماں تھی بچوں کی، وہ انہوں نے کھجور کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا، آدھا ایک بچی کو، آدھا دوسری بچی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمایا منی بتولیا بہاتینی ابنتینی، جسے اللہ نے بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا، فصبر، اور اس نے صبر کیا، اور وہ اس امتحان میں پورا اترا۔ وہ پوری اتر رہی تھی نا، اب خود نہیں کھایا، کس کو دے رہی ہیں؟ بیٹیوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کے لیے کن لہو حرزم من النار، ایک حدیث میں آتا ہے وہ جہنم اور ماں باپ کے درمیان آڑ بن جائیں گی، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں ان کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آج یہ بھی بہت بڑا گند ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے، بیٹی کی پیدائش میں منہ بنانا۔ میں پہلے ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا کہ مسلمان بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ ایک سڑا ہوا منہ چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد مجھے یقین ہوا کہ ہمارا معاشرہ ہو گیا گندا۔ 10-12 سال پرانی بات ہے، ہاسپٹل میں میرے ہاں ولادت ہونے والی تھی، تو میرے گھر والے تھے جو بھی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ان کا، تو ہاسپٹل تھا، ظاہر ہے وہ میٹرنیٹی ہوم تھا۔ تو اب کیا ہوا، ایک خاتون میں نے دیکھا سامنے بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، اور ان کا ایک بیٹا پینٹ شرٹ میں یعنی نازم آباد ایک اچھا علاقہ سمجھا جاتا ہے کراچی کا، پڑھا لکھا علاقہ تھا وہ، تو وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں منہ کر کے نا بیٹھا ہوا ہے مستنڈا۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو، رو رہی ہیں، اور اتنے میں ایک وہ آئی، کوئی انٹی، کوئی بیٹی بیٹی ہوگی ان کی، کہہ رہی ہائے میرے تو بیٹے کا منہ ہی لٹک گیا بیچارے، ہائے، اور خود بھی رو رہی ہیں۔ میں نے کہا شاید انتقال ہو گیا لگ رہا ہے، ان کی بہو کا کیا ہو گیا؟ انتقال۔ میں نے کہا انتقال پہ ایسا دل سے ساس رو رہی ہے، بہرحال ساسیں روتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال مجھے بڑا ترس آیا، میرا دل چاہ میں بھی روں کہ یار جوان بہو چلی گئی، کیونکہ شوہر سے تو لگ رہا ہے جوان بہو گئی بیچاری، یا بچہ مر گیا، شاید میرا خیال تھا بچہ مر گیا۔ پتہ چلا بیٹی پیدا ہوئی ہے، نرس نے آ کے بتایا بیٹی، دل چاہ رہا تھا رکھ کے لگاؤ یہیں پہ چماٹے لمارو بے غیرتوں کے۔ یہ کافروں والی سوچ ہے، کیونکہ کافر صرف دنیا کو دیکھتا ہے۔ کمبختو تم اپنی اولاد اس لیے پیدا کر رہے ہو کہ تمہیں کما کے کھلائے گی، تو یہ تو ملازم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، صرف یہی جذبہ ہے تمہارا کہ اولاد اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گی؟ نوٹ چھاپنے کی مشین۔ بیٹی کا پتہ ہے پڑھائیں گے لکھائیں گے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ سسرال۔ تو یہ کانسیپٹ ہے۔ تو اور یہ 4 شادیاں کا رواج نہ ہونے کا عذاب ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا شروع اسی دن سے ہوتا ہے، اب ان کی شادی کیسے ہوگی؟ عربوں میں یہ نہیں ہے، عرب بیٹی پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ خیر، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کی 3 بیٹیاں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2، فرمایا اس کے لیے بھی۔ تو بھائی تمہیں تو جنت کی ضمانت مل رہی ہے، خدا کے بندو، بیٹے پالنے میں مسائل ہیں، مستنڈے نکلتے ہیں، وہ پڑھانا لکھانا، پتہ نہیں جاب ملے نہ ملے، چھٹا لگانے لگا پتہ چلا ہے۔ انسان کے بچے بیٹے اس زمانے میں بہت کم ہیں جو بڑھاپے میں باپ کا سہارا بنے، باپ کو یاد رکھیں، ماں کو یاد رکھیں۔ اکثر بیٹیاں یاد رکھتی ہیں، ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے بھی سن رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بولیں گے تو نیک بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں۔ تو ضمانت کس پہ اللہ نے دے دی؟ بیٹی پالنے پہ۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی 9 بیٹیاں ہیں۔ میں جب یہاں آیا نا، جب امامت کے لیے 2006 میں، تو کمیٹی کے ممبر تھے، ملے، بتائے میری 9 بیٹیاں۔ میں نے کہا تو ویسے ہی گیا جنت میں بھائی۔ اب وہ کوئی بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا اس کو نہیں چھوڑو، 3 کو 3 سے ضرب دے دو۔ 3 بیٹیوں پہ ضمانت ہے، 3 کی ضمانت بھی کینسل ہو گئی اگر، کہ اللہ نے کہا نہیں یہ بہت بڑا بدماش تھا، 3 کی ضمانت کینسل، یہ اس کے جرم بہت زیادہ ہیں، تو اگلی 3 اور ہیں۔ تو اگر وہ 6 کی ضمانت کینسل ہو گئی کہ نہیں جی یہ اس سے بھی بڑا بدماش ہے، صحیح ہے نا، تو پھر اگلی 3 اور ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں سلیکشن نہ ہو رہی ہو، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ہماری سلیکشن نہ ہو رہی ہو، اہل نہیں ہے اس کے، تو سفارشیں کام آتی ہیں نا۔ تو ہم نے بھی ہمارے فلانے کے میرے ماموں ہیں، وہ بہت بڑے آفیسر ہیں، اس کا فون آ گیا، وہ کہا سر آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن یہ آدمی اس سیٹ کا اہل نہیں ہے، تو سر ٹھیک ہے آپ
قابل قدر ہے، لیکن تھوڑا سا تو نرمی آ جائے گی نا. اچانک اسی جیسی تگڑی ایک اور سفارش آ گئی. اب وہ کہے گا سر یہ اس قابل تو نہیں ہے اب، لیکن یار 2 بندوں کی سفارشیں آ گئی ہیں، لیکن سر اب میٹرک پاس تو ہوتا نا کم از کم. تو میٹرک بھی فیل ہے. اچانک پھر تیسرے کی سفارش آ گئی. 3 سفارشیں مل کے ہیں، ممکن ہے اس میٹرک پاس کو بھی وہ سیٹ دلوا دیں. اب دنیا میں تو یہ ناجائز ہے، لیکن جنت میں کون لے کے جائے گا؟ اللہ. اللہ تو کہہ رہا ہے بہت سے لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے، سفارش کی بیس پہ میں کہاں لے جاؤں گا؟ جنت میں. اس پہ جن کی سفارش نہیں ہوگی ان کو اعتراض ہوگا ہم جہنم میں کیوں؟ اللہ کہے گا تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے، کوئی تمہیں ظلم تھوڑی کر رہا ہوں میں. تم نے جرم نہ کیا ہوتا اس کی سزا ملتی. پھر کہتے بس میرا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے چاہوں عطا کر دوں. اس کے 9 بیٹیاں تھیں اس لیے یہ مستحق جہنم کا ہے، لیکن لے کے کہاں جا رہا ہوں میں اس کو؟ جنت میں. اور تو بیٹیوں کے پیدائش پہ رو رہا تھا وہاں بیٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ، تیری ماں تیرے آنسو پوچھ رہی تھی. اور ان لوگوں کے کون سے نیک اعمال بھی نہیں ہوتے. تو یہ مسلمان کے لیے رونے کا مقام بولو نہیں ہے. اور پھر بعض دفعہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک بیان تھا، تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ان کو بیٹی کے ذریعے داماد جو ملا وہ بیٹے سے زیادہ اچھا ملا. اس داماد نے ایسا خدمت کر کے دکھائی اور ایسا نیابت کی کہ وہ بیٹوں سے زیادہ آگے نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت علی داماد ملے، وہ اگر حضرت فاطمہ نہ ہوتی، آپ کی بیٹی نہ ہوتی، تو حضرت علی جیسے داماد ملتے آپ کو. تو ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ کیا رہنا ہے؟ راضی. ٹھیک ہے انسان کی تمنا ہوتی ہے بیٹے ملے، تمنا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں تو کبھی دعا بھی نہیں مانگتا، میں نے کبھی نہیں، مجھے یاد پڑتا دعا مانگی اللہ بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے. تو بس جو اللہ دے دے وہ کیا ہے ہمارے لیے، ہم اس پہ خوش ہیں اللہ کی رحمت پہ. تو بس یہی ہوتا ہے. 2 بیٹے ایک بیٹا ہوتا ہے تو ذرا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹی ہوتی ہے تو تھوڑا خرچہ کم ہو جاتا ہے. تو جو اللہ دے دے اس پہ کیا رہنا ہے بولو خوش. اور کمال کی بات ہے ہمارے نبی کے بیٹا نہیں تھے، بیٹیاں تھیں. بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے زیادہ ہو رہے ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہے. نیک لوگوں کے بعض دفعہ بیٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بیٹے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے اللہ تعالیٰ ناراض. تو کافروں کے بھی بڑے بڑے بیٹے بہت ہوا کرتے ہیں، لائن لگتی تھی ان کی، اس پہ خوش ہوتے تھے ہمارے اتنے بیٹے، اور نبی کو تانے دیتے تھے کہ آپ کے بیٹا نہیں ہے تو آپ تو ابتر ہیں. تو اللہ نے کہا ابتر، ابتر کہتے ہیں جس کی آگے نسل ہی ختم ہو جائے. فرمایا ان کی نسلیں ختم ہونے والی ہیں. ابو جہل کو اب کوئی پوچھ رہا ہے؟ اگر ہوگا بھی نہیں ابو جہل کسی کے باپ دادا میں بتائے گا نہیں. اب آپ کسی سے پوچھیں آپ کیا ہو، کہہ گئے بھائی حضرت علی کی اولاد میں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویل ڈن. آپ کیا جی میں صدیقی ہوں، ابو بکر کی اولاد میں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کیا جی میں ابو جہل کی اولاد میں ہوں گے یقیناً، اب بھی ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن بتائیں گے نہیں وہ کہ میرا نسب کس سے جا کے ملتا ہے، ابو جہل سے. میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں بھائی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو کل کے لیے دیکھو کیا کر رہے ہو. تو کل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آدھی کھجور بھی صدقہ کر سکتے ہو، صدقہ کرو. اور آپ نے اور دین کو آسان کر دیا. فرمایا آدھی کھجور، بعض دفعہ آدمی کو اتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کہتا بھائی کھجور میں ہی کھاؤں گا، آدھی کسی اور کو دے دی. تو آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، مسکرا کے بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ. یہ بھی صحیح حدیث. اچھے طریقے سے مل لو لوگوں سے. کوئی آتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، منہ پہ 12 بجا کے مت رکھو. گھر میں جاتے ہو بیگم سے ہیلو ہائے، ساری انٹیوں سے اچھی طرح سے بات کر کے آ رہا ہوتا ہے. گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ حملہ کر دیا ہے. اچھے طریقے سے بات کر لو. غصہ آ رہا ہے آپ کو، لیکن باپ کے سامنے پھر بھی کیا کر لو؟ مسکرا لو، برداشت کر لو. ماں کے سامنے مسکرا لو، بیوی بھی شوہر کے سامنے آج مسکرا لے، کس طرح بات کر لے؟ مسکرا کے بات کرے. اچھا یہ بھی شکایت مردوں کی زیادہ ہے، بد اخلاقی. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں ان کو گھر میں آتے ہی ڈپریشن کے ڈبے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یہ بہت شکایتیں ہیں. بھائی گھر میں آ کے آرام سے سکون سے محبت بچوں کے ساتھ کھیلو، بیگم کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، بات چیت کرو. تھڑے پہ بیٹھے ہوں گے پوری رات دوستوں میں ٹھٹھے لگا رہے ہیں، ہا ہا ہی ہو. گھر میں آتے ہی کمرے میں گھس گیا، بستر میں گھس گیا یا موبائل ہاتھ میں لے کے. بہت بری حرکت ہے یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے. باہر سب اچھے ہی ہوتے، میں کتنا مسکرا رہا ہوں یار، ہاں ہاں ہی.
گھر میں جاؤں اگر پھر بھی میں ایسا ہوں پھر ٹھیک ہے بھائی, ابھی تو کیمرہ بھی ہے سامنے, آپ لوگ بھی ہو سامنے, تو اگر یہی میرے اخلاق گھر میں بھی ہوں اور گھر والوں سے بھی کہوں گا ان کے بھی ہوں تو پھر کیا ہے, پھر مزہ ہے, پھر ہے واقعی اخلاق. پبلک کے سامنے سب ٹھیک ہی ہوتے ہیں, ٹی وی کے سامنے سب. اچھا ٹی وی میں ایسا بھی ہوتا ہے, بہت سے جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا, میاں بیوی کے سخت جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن میں کیسے محبت سے چپک کے بیٹھتے ہیں کیمرے کے سامنے. میرے پاس ایک کمپلین آئی, کوئی ایکٹر تھے اور ایکٹریسز جو اس کی بیوی تھی, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, کم بختوں میں طلاق ہوئی ہوئی تھی, اتنے جھگڑے. انہوں نے معاہدہ کیا ہوا کہ دیکھیں ہم جب میڈیا کے سامنے جائیں گے نا تو ہم نے اپنے اختلافات شو نہیں کرنے, اور ہم جب میڈیا کے سامنے ہوں گے تو ایسے ہی جیسے ہم بہت اچھے, باقی جیسے ہی کیمرے سے دفعہ وہاں سے, تیرا میرا لینا دینا کچھ نہیں. وہ جا رہی ہے غفار بھائی سے مل رہی ہے اور یہ وحیدہ سے جا کے ملاقاتیں کر, تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی کرو نجی لائف میں, میڈیا پہ ہم کیا ہوں گے, بدگمان نہ ہو کسی سے کہ اچھا مجھ سے اس کی بات کر رہے ہیں. میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں عمومی, کہ ایسا بھی بعض جگہوں پر, سب جگہ نہیں, بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے. تو سب سے بہتر وہ ہے جو بھائی کہاں اچھا ہے, گھر میں اچھا ہے. گھر میں اچھا ہو تو ٹھیک ہے. گھر میں بدتمیز بعض اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ بچے چاہتے ہیں ابا گھر میں آئے ہی نہیں, باہر ہی رہے گھر سے, اور بیوی بھی چاہتی ہے یہ منع کے ابا گھر سے باہر ہی رہیں تو اچھا ہے. گھر میں آتے ہیں تو زلزلہ بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. یہ نہیں. اچھا بعض لڑکوں کا دماغ ایسا ہوتا ہے, بیٹا ایسا ہے جب دماغ اس کا خراب ہے, جب گھر میں آئے گا گھر میں سب کو, بڑا بھائی ہے وہ ٹینشن دے رہا ہے جب بھی گھر میں آئے گا, وہ چونکہ بڑا بھائی ہے تو اب پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ. تو اخلاق مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. تو اس لیے نبی نے فرمایا بھائی تو کچھ نہیں کر سکتا نا, 5 روپے نہیں خرچ کرتے ہوئے تیری جان نکل رہی ہے, اتنا تو کر سکتا ہے, بات کرتے ہوئے کیا کر لیا کر, مسکرا کے. تو یہ بھی کیا ہے, صدقہ, یہ بھی ایک نیکی ہے جو آخرت میں جمع ہو جائے گی, اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا اس کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے نبی نے دیکھا ہے, جب بھی, کتنی دفعہ دیکھا ہوگا, سینکڑوں مرتبہ, فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے دیکھے ہو اور مسکرائے نہ ہو, مجھے دیکھا ہو اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ کتنی باوقار شخصیت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ پر اللہ کا خوف کا کتنا غلبہ تھا, تو اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ کوئی سردار نہیں تھے قبیلے کے, کوئی بہت کوئی اپنے دور میں کوئی بڑے رئیس رہے ہوں, نارمل غریب صحابی تھے, لیکن فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے مجھے دیکھا ہو اور میری طرف دیکھ کے مسکرائے نہ ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک نیکی ہے جو ہمیں آگے بھیجنی ہے. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, بس میں اب بند کرتا ہوں. تو دیکھو بھائی لیلۃ القدر میں کیا کرنا ہے تو سمجھ میں آ گیا نا, یا نہیں آیا سمجھ میں؟ ایک بس آیت پڑھ لیتا ہوں, وہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ فرماتے, ضرب اللہ للذین کفروا, اللہ کافروں کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کرتا ہے, خاص طور پر خواتین کے سننے کی. ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی. اللہ کہتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے والے, لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے جنہیں اللہ نے قوم کی طرف بھیجا. فرمایا فخانتاہما, انہوں نے اپنے شوہر کی اطاعت دین کے معاملے میں نہیں کی. دونوں نیک شوہر, بیویاں کیا تھی دونوں کی, کافر. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, اتنے نیک شوہروں کی بیویاں ہو کے بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتی, اتنی نیک شوہروں کی بیویاں ہو کے بھی. اور اللہ کہتا ہے, دوسری مثال اللہ ایمان والوں کے لیے دیتا ہے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. تیسری مثال اللہ نے فرعون کی بیوی, جنہیں حضرت آسیہ کہا جاتا ہے, اتنا ظالم ہو کے بھی اس کی بیوی کہاں جائے گی, جنت میں. عالی شان محل چھوڑا اس نے, اور فرعون کی طرف سے جو عیاشی سب پہ لات مار دی, شاہی خاندان میں رہ کے, عیش و عشرت میں رہ کے, ایسے اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہو کے بادشاہ کے دین کو فالو نہیں کیا. تو روایات میں آتا ہے بادشاہ نے کیا کیا, فرعون نے کیلوں پہ لٹایا. ایک تو عیش و عشرت والی زندگی تھی,
وہ بھی جا رہی ہے اور سزا کیا مل رہی ہے؟ کیلوں پہ گاڑ کے ایسے لٹا دیا اور ایسے شہید کیا ہے حضرت آسیہ کو. شہادت کے وقت کیا کہہ رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے یہ محل نہیں چاہیے. جو فرعون کا عالی شان محل ہے، یہ شاہی پروٹوکول ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے. موت قبول ہے تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. تو میرے لیے کیا بنا دے؟ نہیں چاہیے دنیا کا گھر، کیونکہ مسافر خانہ ہے نا، آج نہیں تو کل یہاں سے جنازہ اٹھے گا. کیسا ظالم آدمی اور کتنا پاورفل اور کتنی عیاشی کرائی ہوگی اس نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ کو. بادشاہ کی بیوی ہے نا، سب کچھ پہ لات مار دی. دعا کیا مانگ رہی ہے؟ اللہ سب قربان کر رہی ہوں، کس کے لیے؟ آخرت اور جنت کے لیے. تو جن کا جنت پر ایمان ہوتا ہے ان کا. آج ہماری خواتین سے شریعت کیا چاہتی ہے؟ پردہ کر لو، نماز قائم کر لو. شوہر اگر پردہ اتروا رہا ہے تو پردہ مت اتارو. یہ تو اس سے یہ تھوڑی ہوگا شوہر آپ کو کیلوں پہ لٹا دے گا یا بندوق سے مار دے گا. کچھ بھی نہیں کرے گا، چڑ چڑ کرے گا، پڑ پڑ کرے گا، اور کیا کرے گا. لیکن خواتین سسرال کے آگے ڈھیر ہو جاتی ہیں. میری ساس پردے کو پسند نہیں کرتی، چلو پردہ چھوڑ دیا. میرا شوہر پسند نہیں کرتا پردے کو، پردہ چھوڑ دیا. یہ نہیں ہوتا بھائی، آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اور ہم سے اللہ بہت تھوڑی قربانی لے رہا ہے. حضرت آسیہ سے بہت بڑی قربانی لی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ کیسی ڈٹی رہی ہیں، قتل کر دیا اس نے، شہید کر دیا. کہا اللہ نہیں چاہیے دنیا. کہاں گھر چاہیے؟ جنت میں. دوسری مثال اللہ نے دی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. بس یہ آخری آیت قرآن رکھ دیں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اللہ کہتے ہیں ہم ایمان والی عورتوں کے لیے ایک مثال حضرت مریم کی ہے، جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی. پاک دامنی کی حفاظت کیا مطلب؟ کبھی کسی غیر مرد کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی. اللہ کو عورت کی پاک دامنی پسند نہیں، بہت زیادہ پسند ہے. عورت اللہ کو کیسی پسند ہے؟ باپ کے گھر میں ہو، بھائیوں کے چھاؤں میں ہو، اور وہاں سے رخصت ہو کے شوہر کے پاس جائے، پھر شوہر سے محبت کرے. بس شوہر کے علاوہ کوئی مرد اس کی زندگی میں نہ ہو. آج سارے کلچر کی ایسی کی تیسی، بس ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. وہی بات بار بار لوٹاؤں گا، ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں. پردہ، عفت، پاک دامنی یہ پہلے ہے، ایجوکیشن بعد میں. اس کو فوکس کرو بھائی. پردہ کر کے بھی پڑھ سکتی ہے، نیک بن کے بھی پڑھ سکتی ہے، غیر مردوں سے تعلق قائم کیے بغیر بھی پڑھ سکتی ہے. تو یونیورسٹیوں کے عذاب سے بچاؤ اپنی بچیوں کو. اگر پڑھا رہے ہیں تو پھر نگرانی کرو بھائی. اور میں تو اب اس پہ آ گیا ہوں، ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. میرے سامنے بہت سارے واقعات آ گئے ہیں. ہوم اسکولنگ کر کے بہت کچھ بچیوں نے بھی پڑھا ہے. امریکہ اس طرف جا رہا ہے، وہاں گورے کر رہے ہیں ایسا. وہ وہاں گورے. میں امریکہ میں گیا، وہاں جو ان کی ایک اسٹیٹ ہے بڑی مشہور، لاس اینجلس. وہاں ایک مولانا صاحب ملے، اتنی بڑی داڑھی ٹوپی، بڑے نیک پرہیزگار، اتنی ڈگریاں ان کے پاس. میں نے کہا بھائی صاحب اتنے پڑھے لکھے؟ کہہ رہے ہم میرے والدین جب یہاں مائگریٹ کر کے آئے، انہوں نے بولا ہم امریکہ میں اسکول میں پڑھائیں گے تو پھر مکس گیدرنگ اور ہومو سیکسولیٹی سب بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ہوم اسکولنگ کروائی ہے. تو ہوم اسکولنگ کے کر کے سب اپنا ادارہ کھول لیا انہوں نے. صحیح ہے نا بھائی؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ یونیورسٹیوں کا جو ایک دماغ میں آپ کے سحر آ گیا ہے نا، اس کو نکالو، تعلیم کو فوکس کرو. ہاں اگر کوئی یونیورسٹی آپ کے علم میں ہے جہاں مکس گیدرنگ نہیں ہے، جیسے جامعہ رشید ابو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے، یا اور کسی دینی بہت سے علماء نے اور بھی بنائی ہوئی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہاں بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کلاس فیلو خراب کر دیتے ہیں. ایسی کمپلین اسلامک اسکولوں کی آئی ہیں کہ جو کلاس فیلو ہے نا، وہ موبائل میں کلاس اپنے دوست کو فحش چیزیں دکھا رہا ہے. کیونکہ اسلامک اسکولوں میں نگرانی تو ہوتی ہے، لیکن آپ کے جتنے بچے ہیں وہ تھوڑی اسلامی گھرانوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کس نے اپنے چرسیوں نے بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے اپنے بچوں کو، وہاں چرس بانٹ رہے ہوتے ہیں، چرس شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اسکول کا قصور نہیں ہوتا، لیکن کلاس فیلو ہے. بچہ جب تک ایک خاص عمر تک نہ پہنچ جائے، میری رائے بہن بھائیوں میں کھیلے، کزنوں میں کھیلے، اور گلی محلے کے ان دوستوں میں جن پہ کی آپ نگرانی کر رہے ہیں. اسکول میں آپ نگرانی بولو نہیں کر سکتے. وہاں جا کے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا. تو مجبوری کے احکام الگ ہیں، لیکن فوکس کس کو کرو؟ ہوم اسکولنگ. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک لنک دے دیتا ہوں. ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں،
جو القادر یونیورسٹی کے ڈین بھی تھے اور اب تو وہ بھی تھے, سمجھ رہے ہیں نا, ہر چیز کیا ہو گئی ہے اب, تھے ہو گئی ہے. اور ادھر لمس یونیورسٹی کے لیکچرار بھی رہے ہیں, دین عالم بھی ہیں. کمال کی بات یہ ہے, تو دین دنیا دونوں کا مجموعہ ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا ہوم اسکولنگ کے لیے آپ اچھی طرح سے ورکشاپ کروائیں. وہ بہت زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں, والدین کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے ہوم اسکولنگ ہو سکتی ہے. تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن وہ ٹائم ہی نہیں دے رہے. 2-3 دفعہ ٹائم دیا, پھر وہ کبھی وہ ہوتے ہیں تو میں سفر پہ نکل جاتا ہوں, کبھی میں یہاں ہوتا ہوں تو وہ سفر پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور لوگوں سے بھی. تو اپنے بچوں کو, یہ بھی جو اسکولوں والا ماحول ہے ہمارے دور کا نہیں ہے, اس دور میں اتنا خراب تھا, پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا. تو اس لیے اپنے بچوں کو تباہ ہونے سے بچائیں, اور اگر بھیجنا ہے تو بہت زیادہ نگرانی کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی پڑھ لیں میرے بھائی. اچھا, کمال کی بات ہے, پاکستان بھی 27 رمضان کو جمعے کے دن بنا. 27واں روزہ کب ہے؟ تو کچھ تھوڑی سی پاکستان سے محبت کی باتیں بھی کر لیا کرو. اپنے سیاسی اختلافات ٹھیک ہے اپنی جگہ, ہمیں بھی ہیں, صرف آپ ہی کو نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں, فلاں فلاں سیاسی سے بھی ہیں, سب کو ہیں بھائی. کچھ ملک کے لیے منہ سے اچھے جملے بھی نکالنا سیکھو. ہم نے تو ملک کی تعریف کرنا, پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. تو 27ویں رات میں جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں, ان میں ملک کے لیے بھی دعائیں مانگیں. اللہ ہمارے ملک کو, جو ابھی تو دیکھو جنگ کی حالت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے لوگوں سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. جنگ کی حالت میں تو سب متحد ہو کے لڑتے ہیں. اب ایک گھر میں ہم رہتے ہیں, بڑے بھائی ایک دن چوری کرتے پکڑا گیا تھا, چھوٹا بھائی نے ایک دن یہ کر لیا تھا, آپ کی پینٹ اٹھا کے پہن کے چلا گیا, غصہ آ رہا ہے, شادی میں آپ نے جانا تھا, پینٹ کون لے گیا؟ وہ لے گیا. اب یہ مسئلے چل رہے ہیں. چور آیا تو سب مل کے پکڑیں گے نا اس کو. ایک پکڑ رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے ابے تو خود چور ہے, دو دن میری پینٹ پہن کے گیا تھا. بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو تم نے تو میرے ساتھ کبھی اچھا سلوک ہی نہیں کیا. تو ٹھیک ہے, پھر وہ ایک ایک کر کے سب کی جیبیں خالی کرے گا. تو اس وقت جو ہم بیرونی دہشت گردی جس کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں, مولانا نور رحمت صاحب کا قتل ہو گیا گلگت میں, اور جو مفتی منیر شاکر صاحب کا قتل ہو گیا, JUI کے 3-4 بڑے بڑے علماء شہید ہو چکے ہیں, اور بھی بہت لائن لگی ہوئی ہے شہادتوں کی, اور فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں, بہت زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں جوانوں کی. تو ایسے موقع پہ بھائی ہمیں اپنے جو دہشت گرد ہے اس سے مل کے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس موقع پر اپنے ملک کی برائیاں کم از کم نہ کرو, اس موقع پہ نہ کرو. اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ جو لوگ بھی ملک کے خلاف اس طرح باتیں کر رہے ہیں, وہ آپ کے نہیں ہیں, وہ بیرونی ایجنٹ ہیں, لفافہ خور ہیں, وہ باہر بیٹھ کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اس میں ابھی ملک میں ہمیں جو ہے نا متحد ہونے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ بڑے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی, وہ حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی. زندگی کا سفر